السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ایران کی جانب سے کل پاکستان میں بلوچستان میں مبینہ طور پر ایک تنظیم جیش العدل جس کے بارے میں ایران کا یہ ماننا ہے کہ وہ ان کے ملک میں دہشت گردی میں ملوث ہے، میزائل مارے گئے جہاں 2 بچے جاں بحق ہوئے اور 3 زخمی بچیاں ہوئیں۔ پاکستان کی جانب سے اس بلا اشتعال جو خلاف ورزی کی گئی ہمارے بارڈر کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ دفتر خارجہ کا ایک بیان آیا کہ جب دوسرے چینلز آف کمیونیکیشن اوپن تھے، مواصلات یعنی کمیونیکیشن چل رہی تھی، تو یہ ایسا اقدام کرنے کی ایران کو ضرورت کیا تھی۔ اس کے نتیجے میں ہم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور ان کے سفیر کو وہاں ملک بدر کر دیا یا پاکستان سے جانے کا کہا۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ ادھر پہلے سے ایران میں تھے اور کہا گیا کہ آپ فی الحال پاکستان نہ آئیں۔ اس سے ظاہر ہے جو حالات ہیں 2 ملکوں کے درمیان کشیدہ ہوں گے۔ اس طرح کا ان پرووکڈ جو ایکشن لیا گیا ہے ایران کی جانب سے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہندوستان کے لیے ہمارا جو رد عمل ہوگا وہ شاید ایران کے لیے نہ ہو۔ ہندوستان کو اپنا انیمی نمبر 1 یا جو ہماری ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتے ہیں ہندوستان کو، اس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب ہندوستان کی جانب سے ایک لوڈ پھینکا گیا تھا تو اس کے جواب میں 2 ہندوستانی جہاز، پاکستان نے ایک پورا آپریشن کیا اور 2 ہندوستانی جہاز گرا دیے۔ وہ رسپانس ہندوستان کے لیے تھا۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات قدرے بہتر رہے ہیں، گو کہ ہمارے جو اس خطہ ہے جس کی بار بار بات کی جاتی ہے، وی لیو ان اے ویری ٹرکی نیبرہڈ۔ ایک طرف افغانستان ہے جس کے ساتھ آج کل کے تعلقات آپ جانتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن لینے کی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے طالبان حکومت کو۔ افغان جو باشندے ہیں ان کو پاکستان چھوڑنے کا بھی کہا گیا ہے جو کہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے۔ سو یہ اب تیسرا بارڈر ہندوستان افغانستان کے بعد اب ایران کے ساتھ یہ حالات کشیدہ ہونا بڑا ایک ٹرکی معاملہ ہے۔ اس کو کیسے مینج کرنا یا ہینڈل کرنا ہے، شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں۔ شہری رحمان صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم کاشف۔ میں ٹرکی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ایران ایک طرف ہمارا ہمسایہ تو ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہندوستان والا نہیں ہے۔ بڑی تھن لائن ہے ریسٹرینٹ دکھانے میں اور اسی کو کوئی دوسرا اس طرح سمجھے کہ یہ کمزوری دکھا رہے ہیں۔ ہم نے بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پاکستان نے کہ ہم ابھی تک اس کا رد عمل نہیں دیا، لیکن یہ جو تھن لائن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ واٹ شوڈ وی ڈو نیکسٹ، کیا کرنا ہے آگے؟ جی شکریہ کاشف۔ میں نے سنا آپ کی جو ابھی آپ نے تمہید باندھی ہے کہ ٹرکی مسئلہ ہے، میں سمجھتی ہوں ٹرکی سے بھی آگے ہے، بہت مشکل خطہ ہو گیا ہے اب رہنے کے لیے یہ، اور یہ ٹف نیبرہڈ بنتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے لیے چیلنجز یہ جیو اسٹریٹجک نیچر کے بڑے ہیں، لیکن 2 باتیں۔ پہلے تو آپ نے کہا نا، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ بیچ میں جو فلیکسیبلٹی کیسے مینٹین ہو۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ کمزوریت کی مثال قائم کر رہے ہیں، دوسرے کہتے ہیں اسٹریٹجک میچورٹی اور ریسٹرینٹ ضروری ہے۔ تو دیکھیں اسٹریٹجک میچورٹی بڑے ممالک ہمیشہ دکھاتے ہیں، ان کو اٹھا کے فوراً ایک دم رسپانس نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان جیسے ملک جو نیوکلیر ملک ہے، ہمیں میکسیمم ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا ایران سے رشتہ ہندوستان والا نہیں ہے۔ یہ دوسری بات جو آپ نے کہی یہ ظاہر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دوست ملک رہا ہے۔ ٹھیک ہے اونچ نیچ ہوئی ہے، ایران پائپ لائن میں بھی انٹرپشن آئی، لیکن ایسے بہت سے ادوار رہے ہیں جہاں دوستی ایک عروج پہ ہوتی تھی، خاص طور سے پیپلز پارٹی کی ہر حکومت میں۔ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہے، لیکن ایک مینجڈ سچویشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیے میں سمجھتی ہوں، میں آپ کو ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، ایران نے عراق میں بھی کردستان میں ان کا جو سمائی آٹونومس ایریا اس میں بھی میزائل اٹیک کیے۔ انہوں نے کہا یہ ان کے مطابق یہ ایسپیناج کے لیے استعمال کر رہے تھے اسرائیلی۔ ایک طرف اس جگہ اٹیک کیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اندرونی معاملات میں یہ ایک دن میں 2 ایک جیسے حملے، واٹ از ایران تھنکنگ؟ ویسے میں آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی مین یو لک ایٹ اٹ اینڈ سے یار یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ صحیح، بالکل یہ سوال اٹھتا ہے۔ میں صبح یہی سوچ رہی تھی، میں نے پھر ٹویٹر پہ نہیں ڈالا کیونکہ غیر ضروری گفتگو میں تو باتیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے یہ ان کی تھوڑی بہت پوسچرنگ۔ تیسرا بھی اٹیک ہوا ہے نا ان 24 آورز، تو مطلب ایک اور حماس کے حوالے سے اس وقت جو سینسٹیوٹی ہے دنیا میں،
یہ کوئی اب مطلب ایک پوسچرنگ کا تو نہیں آنسر ہے، اور اگر پوسچرنگ ہے کچھ حد تک یہ پوسچرنگ کر بھی رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں اگر پوسچرنگ کر بھی رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کو اس کی زد میں نہ لائیں، کیونکہ اس طرح کی اونچ نیچ ہماری ہوتی رہتی ہے بارڈرز پہ. مثلا 2013 سے ہمارا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس طرح کا کہ ہم ایک فرینڈشپ اگریمنٹ میں ہیں کہ ہم اس طرح نہیں. دوسری بات، پچھلے سال انہوں نے آئی ڈونٹ نو اپریل میں یا کب اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے، پاکستان نے تو کوئی وہاں بام اٹھا کے مسائل اٹھا کے نہیں داغ دیے، بلکہ ڈپلومیٹک چینل سے بات کرتے ہیں، پھر کبھی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور پھر بات کو خاص طور سے ایک نارمل نیبر کو، خیر یہاں کوئی نارمل نیبر ہو تو بولیں، لیکن پھر بھی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ہندوستان نہیں ہے ہمارے لیے جس کے ساتھ جنگیں لڑ چکے ہیں ہم، جس کے ساتھ ایک شدید اور طویل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور ہمارا تھریشولڈ بہت کم ہے ہندوستان کے لیے. وی نو دس کہ ہمارا بہت تھریشولڈ کم ہے ہی نہیں، بلکہ اس طرح کے ایکشن کے لیے تھریشولڈ فرق ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہاں دیکھیے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بالکل حق بجانے میں کہ ہم نے ان کے سفیر کو کہا کہ بھائی اب اس وقت ہمارے تعلقات اس لیول کے نہیں رہ سکتے، لیٹس پریٹینڈ ناٹ پریٹینڈ کہ یہ اب ہم اس کو پی جائیں گے. تو یہ ایک بات تو یہ صحیح کی کہ پہلے ہم نے ڈپلومیٹک آپشن لیا ہے، اور جو میں سمجھتی ہوں رسپانسبل ریاست کو کرنا چاہیے. یہ پوری دنیا میں جو اس وقت ٹریگر ہیپی ہوئے میں، دیکھیے عسکری سلوشن کوئی حل نہیں ہوتا. بعد میں جب سچویشن خراب ہو جاتی ہے سب سیز فائر کی بات کرتے ہیں، جب تک سیز فائر پہ آپ آتے ہیں تو حالات اس نہج پر ہوتے ہیں کہ دنیا سوچتی ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے کتنی اپنی تباہی پہنچائی دوسرے ملک میں، اپنے ممالک میں. تو یہ 21ویں صدی میں تو میں حیران ہوں، شزدر ہوں کہ ایک طرف یوکرین میں اتنی بڑی، یورپ میں جسے کہتے ہیں نا اینڈ آف ہسٹری ہو گئی تھی، وہ سب واپس آ گیا. جو ہم نام گالی گلوچ ہوتی تھی 20th سینچری کے نام سے، وہ سب واپس آ گئی. اور لیکن تاریخ تو کچھ نہیں کرتی ہے نا، یہ ہم لوگوں شخصیات کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں. دیز آر چوائسز. اگر میں آپ کو کہوں گے پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن، وائی وڈ ایران ڈو اٹ؟ یعنی آپ آلریڈی ایک سرٹن ماحول میں بیٹھے ہیں، پاکستان جیسا نیبر ہے آپ کا، کیوں کیا ہوگا آپ کے خیال میں یہ دیکھیں میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتی، نہ میں ان کی سوچ کی عکاسی کر سکتی ہوں. I'll be very honest. I know آپ ایک پوچھ رہے ہیں، آپ سچے دل سے پوچھ رہے ہیں. مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر انہوں نے کوئی ایکشن لینا تھا تو اپنے نارمل تھیٹرز میں کرتے، یہاں ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسکرمشز ہمارے بارڈر پہ، اور یہ رہتا ہے سیمی وارم جسے کہتے ہیں نا بارڈر، آنا جانا بلوچستان کے بارڈر سے بھی خاص کافی یہاں پہلے بھی ماضی میں بھی چیزیں بہت بھڑکی ہیں. لیکن یہ اس کو ایک دم اس لیول پر ایسکلیٹ کرنا، میں سمجھتی ہوں اس کے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ضرور ہیں. یعنی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اس وقت سب سے مسئلہ ہوا ہے، اور وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کا اس وقت سوچ کس طرف جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ان کو یہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ ہمسائے ملک کے ساتھ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. سوچنا یہ بھی چاہیے تھا کہ اس وقت مسلم امہ کتنی بٹی ہوئی ہے، کتنے ٹکڑوں میں اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اکیلے سمیٹ سکتا ہے، لیکن اس میں اور مزید اشتعال پھیلانا، مزید کانفلکٹ، جب ہمیں غزہ میں سخت ضرورت ہے، ہمیں اپنا فوکس ایک دوسرے کے بجائے ان پہ رکھنا ہے. آپس کے ایشوز، آئی ایم سوری، ابھی ان کے وزیر خارجہ ملے ہیں شاید کیئر ٹیکر پی ایم سے، کہیں ہر قسم کے ہمارے روابط ہیں. تو یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے یہ موضوع سمجھا کہ ہم میزائل داغ دیں گے اور یہاں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا؟ رد عمل تو پھر اگر ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان تو ایسکلیٹ کرے گا، پھر پروپورشنٹ رسپانس ایک ہوگا نا. لیکن اس خاموشی کو شہری رحمان صاحب کمزوری تو نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ پاکستان ریاکٹ نہیں کیا تو نیکسٹ ٹائم وہ سوچیں کہ ہم دوبارہ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ کمزوری سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں سے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ نے، میں سمجھتی ہوں اس بات کی شدید مذمت کی ہے، اس کو کال آؤٹ بھی کیا ہے،
اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اس وقت وہ اگر سوچ رہے ہیں کہ پاکستان بزی ہے یا مصروف ہے اپنے الیکشن میں تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں. پاکستان میں ملٹی ٹاسکنگ ضرور ہو سکتی ہے اور نہ ہم نے کبھی ریسٹرینٹ کو کمزوری سمجھا. میں نے صبح لکھا بھی تھا کہ کوئی اس بات کو کمزوری نہ سمجھے. میں سمجھتی ہوں ہمارے فارن آفس کو اس بات کو پھر ریپیٹ کرنی چاہیے کہ یہ کمزوری نہ سمجھیں، لیکن ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں اور ہم ایسکلیٹ کرنا نہیں چاہتے ایشوز کو. تھریش ہولڈ ہمارا ایران کے لیے ایک دوست ملک کا تھا، اس حیثیت کو آپ واپس واک بیک کریں، واپس لے کے جائیں، کیونکہ یہ خطہ جو ہے ویسے ہی ایک جلتی ہوئی آگ کی لپیٹ میں رہتا ہے. ویسے آپ نے جو خطے کا ذکر کیا، ہم پہلے بھی بات کی کہ ایک طرف ہندوستان بلیجرنٹ ایک ملک ہے، ہمارے ساتھ آپ کو پتا ان کے ساتھ تعلقات تو ویسے ہی خراب ہیں. افغانستان سے ہمارے تعلقات طالبان رجیم کے آنے کے بعد خراب ہوئے، حالانکہ سوچا جا رہا تھا شاید بہتر ہوں گے تعلقات اگر رجیم آئے گی، اس وجہ سے کیونکہ ایک ہسٹری ہے ہماری طالبان کے ساتھ، ناردرن لینڈز کے ساتھ ہماری وہ تاریخ ہے نہیں، لیکن وہ مزید خراب ہوئے طالبان کے آنے کے بعد. ایران کا ایک اور فرنٹ، سو یہ ریجنل جو پاکستان نیبرنگ ملکوں کے ساتھ یہ جو ہے یہ کرائسس، یہ پریشان کن ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے پریشان کن ہوگا، پھر یہ سالو ہوگا. ایک تو میں افغانستان کے ساتھ ہماری بہت ہی غیر ضروری توقعات تھیں. میں نہیں موضوع سمجھتی تھی، میں نے شاید آپ کے پروگرام یا کسی میں کہا تھا جب طالبان رجیم آ رہی تھی کہ اللہ کرے پاکستان کے روابط اپنے سارے نیبرز کے ساتھ اچھے ہوں. میں تو یہ ہمیشہ یہی چاہتی ہوں، لیکن جو ہماری دعا ہے اور وہاں کا رسپانس ہے، میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی میچ ہوگا. یعنی کہ انہوں نے جس طرح ریئیکٹ کرنا ہے وہ ان کا ریئیکشن اس بات پر مبنی ہوگا کہ ہم نے امریکہ بہادر کو 20 سال سے نکالا، تم کیا چیز ہو. میں ذرا ان کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا وہ تو 7ویں آسمان پہ ہوگا. ہاں جی، جبکہ ہم نے اپنی طرف سے ان کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، پوری افغان قوم کے لیے کیا، لیکن وہاں ہم وہ ایک اتنا ہاٹ بیڈ ہے اسٹریٹجک رائیولریز کا کہ وہاں میں سمجھتی ہوں اب ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے کہ جی بالکل نارمل اسٹریٹجک ریلیشنز رکھیں اور آپ ہماری سوائل پہ انگریس نہیں کریں گے. یہ جو بھائی چارے میں ہم اتنا انویسٹڈ رہے ہیں اور پاکستان کا اتنا کچھ ہم نے سرمایہ کھویا ہے وہ ہم اب اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو بالکل آپ کے ساتھ عزت اور دوستی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ باہمی ہونا چاہیے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی چاہیے جی، چاہے وہ ایران ہو یا افغانستان ہو، دونوں ہمارے بھائی یا بہن ممالک سمجھ لیں، جو بھی ہیں وہ ہاں بے شک رہیں، لیکن اس طرح کا بیہیویئر نہیں ہو سکتا جو ابھی ایران کی طرف سے آیا ہے، یا انہوں نے وہاں بارڈر بند کر دیا. پھر دیکھیں نا رد عمل یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، پھر ہو اور پھر ایسکیلیشن ہوگی اور پھر چیزیں کنٹرول سے باہر چلی جائیں گی. پھر نہیں تو پھر سب کے لیے جائیں گی نا، سب کے لیے جائیں گی، ایبسولوٹلی. پھر ابھی جو مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی. ان ساری ریاستوں میں سے اس وقت بھی مضبوط اور پروجیکشن آف یعنی ملٹری یا عسکری پاور ہو یا دوسرا پاور ہے پاکستان کے پاس ہے نا. ٹھیک ہے، سو وی ہیو اے لاٹ ٹو لوز، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہوتی. وی آلسو دا اسٹرانگسٹ رائٹ ناؤ. ہم سب سے اس وقت مستحکم ہیں ملٹریلی، کیونکہ یہ باتیں ملٹری پھر سولوشنز ڈھونڈتی ہیں. اگر ملٹری سولوشن ڈھونڈنا ہے تو ہم تو ان دونوں سے بہت آگے ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے اٹ ویری بلنٹلی. تو سب کو سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. یہ جو میزائل حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، ایک وقت اٹیک کہا جا رہا ہے کہ جس میں ان کی جانب سے یک طرفہ طور پر یہ میزائل پاکستان میں داغے گئے، مبینہ طور پر ایک تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. 2 بچے جاں باک ہوئے، 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں اس حملے میں. ایران اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے، لیکن جیسے ہم نے بتایا کہ ایک اور اس طرح کا میزائل انہوں نے عراق تک کے نارتھ ریجن میں، شمالی عراق میں کردستان کا ایک علاقہ ہے جو کہ سیمی آٹونومس علاقہ، اس میں بھی انہوں نے یہ ایک میزائل حملہ کیا. اور اس میں کہا گیا کہ ایسپیناج سینٹر، یعنی ایک جاسوسی کا سینٹر ہے اسرائیل کا، جس کو نشانہ بنایا گیا. وہاں سے بھی رد عمل آیا، وہاں سے بھی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن سفیر کو نکال دیا گیا ہے ایران کے. لیکن ایک دن میں 2 حملے اس طرح کے کیے گئے اور دونوں کو لنک کیا گیا سلامتی سے. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر
مسئلہ یہ کہ اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت بڑا ٹرکی معاملہ ہے کہ پاکستان ذمہ داری سے اس کو رسپونڈ کر رہا ہے. بٹ جیسے میں شہری رحمان صاحبہ سے بھی بات کر رہا تھا کہ ریسٹرینٹ یا ذمہ داری اور کمزوری اس میں بڑی ایک چھوٹی ڈیوائڈنگ لائن، ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے. واٹ آر وی ٹو ڈو نیکسٹ؟ اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وی کانٹ افورڈ اے سیکنڈ، ایک سیکنڈ تو نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کے بعد تو پھر ایسکلیشن ہوگی. واٹ ڈو یو تھنک ہوا کیا ہے اس کیس میں اور ہونا کیا چاہیے آگے؟ دیکھیں، جو ایکچولی ایکٹیویٹی ہوئی ہے ایران کی طرف سے وہ تو بہت ہی پرووکیٹو ہے، بہت اشتعال انگیز ہے اور بہت افسوسناک ہے. افسوسناک اس لیے کیونکہ دوست ملک تھا، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ان کے دوستانہ تعلقات رہے ہیں، بارڈر پہ مسئلے مسائل رہے ہیں، ہمیں بھی بہت گلے تھے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور چینلز آف کمیونیکیشن بھی کھلے تھے. لیکن ایسے میں اس طرح کا واقعہ اس لیے ہمیں آپ حیران ہیں، آپ فورن آفس میں رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا دیکھیں، ایسا تو دشمنی پر مبنی قدم ہے، یہ تو دشمن ملک کیا کرتے ہیں نا، یہ دوست ملک تو آپس میں ایسے نہیں. ہم تو آپ اس کی موفا کی ویب سائٹ کھولے تو اس پہ لکھا ہوا اٹس اے بارڈر آف پیس، لو اینڈ فرینڈشپ. تو ہم تو بالکل ان کے ساتھ اس طرح کریں. اور کئی جس طرح میں نے کہا وہاں سے ہندوستانی جاسوس بھی آئے، وہاں سے بی ایل اے کے لوگ بھی آتے جاتے تھے، زینب بیون بریگیڈ کے لوگ پھرتے، سارا کچھ تھا. لیکن پاکستان نے کہا کہ اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے کیا جائے گا. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، لیکن اس میں مجھے ذرا کاشف صاحب یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ایرانین گورنمنٹ بولی نہیں ہے کوئی صحیح طریقے سے، یعنی ان سے منسلک جو میڈیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے، لیکن ایرانین گورنمنٹ کو دے ہیو ٹو کم آؤٹ کلین کہ بھئی یہ ان کی آشیرواد سے ہوا ہے یا یہ کوئی ڈائریکٹلی کوئی کسی ان کے لوکل کمانڈر نے کیا ہے یا کیا کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ سائڈ دا مین فولڈ کے اندر سے نکل کے کسی نے بٹن دبا دیا میزائلوں کا؟ یہ تو بڑی زیادہ خطرناک بات ہے. پھر تو ایران کو بہت فکر کرنی چاہیے. اور اگر ان کی آشیرواد سے ہوا ہے تو پھر دے شوڈ ہیو دی کرٹسی اینڈ دی گٹس ٹو سے کہ ہاں جی ہم نے یہ کروایا تھا. ایرانی نائب صدر کا جواب اس پر آیا، وزیر خارجہ اس پہ ڈیووس میں بولے ہیں، زیادہ تفصیلی نہیں بولے، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے انہوں نے کہا کہ ڈرون حملوں میں کسی پاکستانی کو نشانہ نہیں بنایا گیا، پہلے سے خبردار کیا گیا تھا. اس طرح کی گفتگو کو دو لائنیں آئی ہیں ہر طرف سے. بٹ اگر کیا آپ جب ایران سے ڈیل کرتے تھے تو کیا کبھی یہ ہوا کہ آپ کو پتا لگا ہو کہ جو میزائل کے بٹنوں پہ جن کے ہاتھ ہیں وہ حکومت کے اس سے آزاد ہیں، جو گارڈز ہیں ان کے ریولوشنری گارڈز؟ نہیں صاحب، نہیں. ان کا اپریٹس دیکھیں، میں تو 5.5 سال رہا بھی ہوں وہاں پہ. ان کا جو اپریٹس ہے وہ بڑا ہی یعنی سینٹرلی کنٹرولڈ ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس قسم کا کام سینٹرل اتھارٹی کی اجازت سے کے بغیر کیا گیا ہوگا. اسی لیے یہ زیادہ پاکستان کا جو ریئیکشن بھی آیا وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ جناب یہ آپ کہاں پہنچے. لیکن اچھا کیا کہ ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کیا. ابھی ہمیں میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے اگلے 20-22 گھنٹے، جو ایران حکومت ہمیں بتائے ایک پریس ریلیز کے لیے یا ڈائریکٹلی ہمیں بتائے کہ وہ ہوا کیا ہے. کیونکہ اس طریقے سے یہ مانی نہیں جا سکتی کہ جی جند اللہ کے لوگوں کو ہم نے مارا ہے. اور وہ آپ نے کبھی جیش العدل کا نام سنا تھا پہلے؟ بالکل، آف کورس. یہ جند اللہ تحریک جو تھی یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی، اور ان کا جو کمانڈر تھا ریگی، 2020 میں اس کو ایران میں پھانسی دے مار دیا تھا انہوں نے. تو اس کے بعد سے یہ تحریک بٹ گئی تھی مختلف ٹکڑوں میں. تو جیش العدل اس کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن یہ کوئی اس طریقے سے ان کا کوئی ہیڈ کوارٹر تو ہے نہیں. یہ بارڈر پہ پھرتے رہتے ہیں. یہ ملیٹنٹ سنی تحریک ہے جو ایران کے بلوچستان سیستان میں اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایران کا مسئلہ ہے. اور جس طرح بلوچستان کے مسئلہ ہمارا ہے کہ بی ایل اے کے لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں، تو یہ معاملات اس طرح کی میزائل اٹیک اور ڈرون اٹیک سے تو نہیں حل ہوں گے. یہ تو ڈپلومیٹکلی ہوں گے. تو پاکستان نے تو درست قدم اٹھایا ہے، لیکن ابھی ایران کو جواب دینا ہے. یہ گول مول جواب نہیں چلے گا. دے ول ہیو ٹو آنسر کہ جناب. اور سر اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتے پھر کیا؟ دیکھیں ایران ولنریبل ملک ہے. میں آپ کو بتاؤں ایران کے کتنے دوست ہیں دنیا میں، بتا دیجیے آپ. گنتی کے دوست ہیں، بہت کم ہیں. تو اس وجہ سے ایران کو یہ میرے خیال میں یہ شعبہ نہیں دیتا کہ جو چند ایک دوست رہ گئے جن میں پاکستان شامل تھا ان کو بھی وہ ناراض کرے. تو اور پاکستان کی بھی مجبوری تھی کہ ہمارا انڈیا اور افغانستان کا بارڈر غیر محفوظ ہے، تو چلو ہم تیسرا بارڈر ٹھیک رکھیں.
تو یہ دونوں کی مجبوری تھی کہ ہم اس طرح کرتے. تو ایران نے آج کو کیوں نہیں, میں تو بار بار جب میں, اچھا پہلے ایک اور چیز بتائیں, میں نے دیکھنے کی کوشش کی, مجھے نظر کچھ نہیں آیا کہ کیا کچھ ہوا ہے ایران میں کوئی بارڈر ایریا میں پچھلے چند دنوں میں جس کا ریاکشن یہ ہوا ہو, کیونکہ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. نہیں, کوئی ایسی نہیں ہوئی جی, میری بھی نظر سے ایسی کوئی بات نہیں گزری ہے. یہ اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے عراق میں بھی کیا اور پاکستان میں بھی کیا. کیا وہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غزہ میں ہمارے جو پراکسیز ہیں نہیں کر سکی ہیں, تو ہم دیکھیں اس کے اوپر بڑا سٹانس ٹف لیتے ہیں. خدا جانے ان کے کیا داخلی محرکات ہیں, لیکن بات انہوں نے قدم ان کا غلط اٹھایا ہے انہوں نے میرے ساتھ. سر یہ آخر میں مجھے بتائیں, غلط قدم اٹھایا لیکن اٹھا لیا, جیسے میں نے کہا کہ اب ایک تو آپ 22-24 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ ایسکیلیٹ ہوتے نظر آ رہا ہے؟ اگر ان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ آیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پہلی چیز کو جانے دیا جائے گا, دوسری برداشت نہیں کی جائے گی. از دیٹ ہاؤ یو سی پاکستان ریسپانس؟ دیٹس ہاؤ آئی سی اٹ, کہ پہلی کو برداشت کر لیا, لیکن میرے خیال میں ڈپلومیٹک جو ہمارا آپس میں کانٹیکٹ تھا اس کے اندر بہت پریشر آیا, اور ایران کو محسوس ہونا چاہیے یہ پریشر, کیونکہ انہوں نے یہ دوستی نبھائی نہیں ہے, انہوں نے میرے خیال میں ایک ریڈ لائن کراس کی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے دوستی نہیں نبھائی, لیکن لیٹس فار یہ جو آپ نے کہا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا, عراق میں بھی بات انہوں نے کیا, واٹ آر دے تھنکنگ, اور اگر دوبارہ ہوا تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پھر تو ایسکیلیشن ہوگی, پھر تو کچھ چارہ نہیں رہ جائے گا پاکستان کے پاس. جی بالکل کوئی چارہ نہیں رہے گا. دیکھیں پاکستان کے پاس بھی بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں, اتنا بڑا بارڈر ہے, ہم تو اس بارڈر کو بہتر کرنے کے چکر میں تھے کہ یہاں بارڈر مارکیٹس بنے, یہاں بہت کچھ ہو, لیکن اس طرح کا اگر آپ کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہوگا. اس بارڈر پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ایران جو ہے وہ کوئی اتنا محفوظ ملک بھی نہیں ہے جتنا وہ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہ پا گئے ہوں کہ جب سے چین کی مدد سے سعودی عرب سے بھی دوستی ہو گئی اور ایکسپینڈڈ برکس کے اندر 1 جنوری سے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 10 ملک آپس میں کوئی کرنسی ڈی ڈالرائزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس قسم کی شے پا سکتے ہیں کہ اچھا جی, اگر امریکہ ڈرون کر سکتا ہے اور اپنے معاملات طے کر سکتا ہے, اور ہندوستان بھی اگر بالا کوٹ پہ اٹیک کر سکتا ہے, تو پھر ہم بھی لیکن ہندوستان کو جو جواب دیا گیا, آئی ایم شیور ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے ایسا جواب بھی آ سکتا ہے. ایگزیکٹلی, اور یہی بات ان کو بتانے کی ضرورت ہے ڈپلومیٹک چینل سے بھی اور پرائیویٹلی بھی, کہ جناب یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. آپ کو بخوبی علم ہے کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے جو ہے. ایک اور بھائی صاحب, کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے داخلی معاملات جو ہیں وہ ذرا پوری طرح سے ٹرانزیشن میں ہوں تو لوگ ہلکا لینے لگتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اور کرنی چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت بنے وہ اور ملٹری قیادت مل کر کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل جیسا ادارہ جو ہے اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں. دیکھیں امریکہ میں 1947 سے ہے, بھارت میں 1998 سے ہے, سارے ملک اس قسم کا کوئی ادارہ رکھتے ہیں جس میں سول اور ملٹری قیادت مل کر کام کرتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو ہمسائے ہیں اور دوسرے ممالک ہیں وہ آپ کو ہلکا نہیں لیتے ہیں, وہ آپ کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہول آف دی گورنمنٹ رسپانس آئے گا. جی میرا یہ اپنا میں اس کو لکھ دیا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل, لیکن یو سیئنگ میک اٹ مور افیکٹو. بہت شکریہ. خارجہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ذرا بات کریں گے, آج بہت سے تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کے جو اپیلیں تھیں ہائی کورٹ سے وہ بھی خارج ہو گئی. اب شاہ محمود قریشی, حماد اظہر اور جیسے بہت سے لوگ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. لیکن میرے ساتھ اس وقت حسن رضا پاشا صاحب, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل, اور تیمور جھگڑا صاحب بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. میں ذرا پاشا صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. کل میں نے آپ کی پریس کانفرنس سنی تھی پاشا صاحب, میں ذرا 2-4 چیزیں آپ سے ویسی بحث طلب تھیں, اس لیے میں نے کہا آپ کا فائدہ اٹھا لیں آپ کی موجودگی کا. سر پتہ ہے آپ کو یہ بڑی غلط بات ہے کہ جو جوڈیشری کے اوپر حملے ہوتے ہیں, ہم بڑے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. فیصلوں سے آپ کبھی اختلاف کریں گے, کبھی اتفاق کریں گے, لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ جس وقت آپ لوگ بھی سیاست دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کب جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کب اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس سے پہلے آپ ان کے خلاف کھڑے تھے. اگر آپ عدلیہ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو شاید یہ واقعات کم ہوں, نہ ہوں یہ واقعات جہاں سیاستدان تصویریں لگا کر جلسوں میں عدلیہ کی تصدیق کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی صاحب، آپ کی بات کسی حد تک تو درست ہے کہ ہم ہر عدلیہ کے ہر ایکٹ کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوئے، اور لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ عدلیہ سپریم کورٹ کے باہر بھی کچھ باتیں ہوئیں، اس وقت بھی اگر آپ میری سٹیٹمنٹس اور میرے ٹی وی پر شوز دیکھ لیں تو اس میں نے ایک مذمت کی اور بھرپور مذمت کی، میں نے اپریشیٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ہر پازیٹیو ایکٹ جو ہوتا ہے عدلیہ کا اس کی سپورٹ کیا، اور جو نیگیٹیوٹی جہاں اٹیچ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے مخالفت کی ہے، لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے، اور کبھی بھی کنٹمپچوس لینگویج یوز نہیں کی، توہین آمیز بات نہیں کی. اور سر آپ نے کل کہا کہ توہین آمیز زبان پر توہین عدالت لگتی ہے. میں ذرا سنانا چاہتا ہوں آپ نے جو گفتگو کل کی، اور میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جو پہلے ہوئی تھی اس پر توہین عدالت لگنی چاہیے تھی سیاستدانوں پر؟ ذرا سنیے کیا کارروائی کریں. کنٹمپچوس لینگویج پہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی بنتی ہے، اور ہم کورٹس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی انیشیٹو لیں اور کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز کریں ان لوگوں کے خلاف جو نام لے کے آپ کو جو ہے وہ ملائن کر رہے ہیں. اور سر یہ جب آپ ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا اس قسم کی گفتگو عدلیہ کے خلاف استعمال کی گئی پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے. اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہیں جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو. وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، اب چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. کیا اعجاز الاحسن صاحب کو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ توہین عدالت لگنی چاہیے؟ پاشا صاحب میری عرض سنیں، میری گزارش سنیں. میں نے جب اپنی پریس بریفنگ کا سٹارٹ کیا تو اس میں یہیں سے کیا کہ ایک سائفر کیس کی بیل کا کیس ایک سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، اور اس میں ایک جج صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ کہا جو کہ ایک لیگل آپ نے معصوم کا ذکر کیا کہ ان کو معصوم کہا گیا اور آپ ان پر تنقید کی گئی، لیکن اس سے پہلے کی بات پہ چلے جائیں نا ان پہ تنقید. اچھا میری پوری بات تو سن لینا سر جناب. اچھا پھر دوسری مثال میں نے وہ دی جو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا اور اس میں ٹرولنگ کی گئی. یہ دو دے کے تیسری مثال میں نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی دی جو قاضی فائز صاحب نے تحریر کیا، اس کی مثال دی کہ اس کے بعد جو لینگویج استعمال ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کیا کسی حوالے سے بھی قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ گالیاں دینا ججز کو یہ جائز ہے؟ کسی نے بھی دی ہوں، کسی نے بھی دی ہے irrespective of this thing. سر چلے میں آپ سے سیدھا سوال پوچھتا ہوں، اس وقت آپ نے کہا کہ توہین عدالت لگنی چاہیے مریم نواز شریف صاحبہ پر؟ جی بالکل، اگر بنتی ہے تو لگائیں. میں تو دیکھیں اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کیوں نہیں نوٹس ایشو کیا؟ ان کی ڈیوٹی تھی وہ کرتے. اور ابھی بھی میں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی اے اور جو ایف آئی اے ہے یہ ادارے کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیا کسی حکم کا انتظار ہے؟ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور روٹین میٹر میں ایز ڈیوٹی ان فیک اکاؤنٹس یا اصلی اکاؤنٹس کو سامنے لے کر آئیں جو گالیاں دے رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. میں نے بڑی سر چلے یہ چھوڑ دیں. کبھی جج زیبا کو جلسوں میں سخت الفاظ میں عمران خان صاحب یاد کرتے ہیں، کبھی دوسرے ججز کو مریم نواز صاحبہ یاد کرتی ہے. پاکستان کیا یہ ٹرینڈ آپ لوگ اس ٹرینڈ کو ایز بار کاؤنسلز کیسے ڈسکریج کریں گے؟ ڈسکریج سے مراد آپ کو پوزیشنز لینی ہوں. دیکھیں یو کانٹ جسٹ سمپلی بی اے بائی اسٹینڈر. میں نے آپ کو دیکھا آپ سائیڈ پہ کھڑے تھے، تماشا مت دیکھیں. یو ہیو ٹو پلے این ایکٹیو رول تاکہ عدلیہ کو دیکھیں. فیصلوں پر تنقید سب کا حق ہے، فیصلے پبلک پراپرٹی ہیں اور لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس تنقید اور اس تضحیق میں فرق ہے جو کی جاتی ہے. بالکل، جب فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پھر پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. اس پہ تنقید کرنے کا، اس پہ اعتراض کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا. یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی خلاف ہے. لیکن بات جب ہے کہ جب آپ کی فیور میں فیصلہ آ گیا آپ نے خوشیاں منائی اور ڈھول باجے بجائے، اور جب آپ کے خلاف آ گیا آپ نے ان کی ماں بہن ایک کر دی.
یہ بھی تو کوئی مناسب چیز نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم نے کل یہ بات کی تو اس کو آپ نہ تو کوئی پولیٹیکل موٹیویشن ہے اور نہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. خاموش تماشائی بنے رہنا چاہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. ہم نے اس وقت بھی اگر آپ میرے ٹاک شوز اس دن کے اٹھا کے دیکھ لیں سیم ڈے کے, تو میں نے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ غلط بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں لیا ایکشن. ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے میری اس بات پہ نہیں لیا, لیکن گورنمنٹ نے اگر جے آئی ٹی بنائی ہے اس پہ بھی کچھ ریزرویشن ہے کہ جے آئی ٹی کو ہم یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سر میں آپ کو آپ نے اگر کہا تھا تو میں ذرا سنا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے کیا کہا تھا ٹی وی پروگرامز میں آپ گئے تھے, ذرا سنیں. کسی معزز جج صاحب کی ذات کا نام آتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں تو پھر یہ دباؤ میں لانے والی بات نہیں ہے, بلکہ متاثرہ فریق کی بات کو سننا چاہیے اور اس پہ از خود معزز جج صاحب کو یا تو ریکیوز کر دینا چاہیے یا پھر کوئی اور بینچ تشکیل دینا چاہیے. اور یہ جب تنقید ہو رہی تھی تو آپ کہتے تھے آپ کو ہٹ جانا چاہیے بینچز سے. سر نہیں, یہ بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس پہ میں نے جواب دیا ہے. میں نے وہ جو ٹرولنگ ہو رہی تھی یا ان کو نازیبہ گفتگو کی جا رہی تھی اس حوالے سے اس کو سپورٹ نہیں کیا میں نے کسی جگہ پہ بھی. البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ ججز کی اور اس وقت بینچز کی تشکیل کے حوالے سے عباسی صاحب بات ہو رہی تھی, اس کا میں نے کہا کہ وہ ریکیوز کر دینا چاہیے اگر کوئی اعتراض ہے. یہ بات ہے سر. کیا یہ بار کاؤنسلز پولیٹیکل پارٹیز کی ایکسٹینشنز ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں کی بات کرتی ہیں جب بھی ناٹ ایٹ آل. سر ہم نے تو یہ دیکھا, اگر آپ مجھے کہیں میں آپ کو بار کاؤنسل پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی آپ کی میں پریس ریلیزیں لا کے دکھا سکتا ہوں کہ جب ایک سیٹ ہوتا ہے آپ کی لیڈرشپ کا, وہ ایک سیاسی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں, اس کی پریس ریلیز کچھ اور ہوتی ہے, وہ سیاسی جماعت وہ اپنی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے حق کی بات کرتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ ورکس. کیا آپ کو لگتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ بار کاؤنسل کی پالیٹکس کی حد تک؟ دیکھیں, بار کاؤنسلز اور بار ایسوسی ایشن انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ باقاعدہ الیکشن کے ذریعے الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے وہ آتے ہیں. ان کو کسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے, نہ ہی کسی پارٹی کا سپوکس مین بننا چاہیے. یہ میں تو جہاں تک کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جب آپ بار کے نمائندے بن گئے ہیں اور وکلاء اکراس دی بورڈ آپ وکلاء سے ووٹ لے کے آتے ہیں, وہ مختلف پارٹیز کے ہوتے ہیں. آپ کی پارٹی بار کے اس کے دیوار کے باہر ہے, بار کے اندر آپ صرف بار کے نمائندے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے آپ کو نہ ہونا چاہیے, اور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے, میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں گی کہ ادارے یہ غلط فیصلے عدلیہ سے بھی ہوں گے یا ایسے فیصلے ہوں گے جسے آپ لوگ اتفاق نہ کریں, لیکن ہم جس جگہ چلے جاتے ہیں, ہم جلسوں میں تصویریں لگاتے ہیں, سوشل میڈیا ٹرولنگ ہوتی ہے, طرح طرح کی تصویریں ادھر لگتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں, لیکن اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے اور کہا گیا کہ اب آئندہ ایسی مثالیں سیٹ کریں جو دوبارہ نہ ہو, تو پھر مثالیں ہر طرف اس طرح کی سیٹ دوسری طرف بھی ہوں کہ عدلیہ پر بھی کوئی اس طرح تنقید نہ کر سکے. بہت شکریہ. حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جھگڑا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. لگتا ہے آپ کا انٹرنیٹ کو آج پارٹی کی طرح مشکل میں ہے. سمہاؤ آج کل انٹرنیٹ کو بھی پی ٹی آئی نہیں پسند. اکثر جب ہم کوئی انٹرنیٹ پہ جلسہ کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں انٹرنیٹ غصہ ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. اور آپ ٹی وی پروگرام پہ آتے ہیں تب بھی انٹرنیٹ آپ کا بند ہو جاتا ہے اور غصہ کر جاتا ہے. اس میں میں کوئی سازش نہیں کہوں گا, لیکن پاکستان میں بہت چیزیں فکس کرنے کو ہے, اس میں انٹرنیٹ ایک ہے. آپ کی لیڈرشپ سیکنڈ ویسے ایک صرف یہ نہیں ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں فکس کرنی ہے. انٹرنیٹ وائڈ چیز نہیں ہے, ہمیں اپنے سیاست کے طریقہ کار فکس کرنے ہیں, ہم نے جو حالات ہیں ان کو فکس کرنا ہے. میرا خیال ہے انٹرنیٹ سے گل آگے بڑھ گئی ہے, تو اس کو آگے بہت سارے کچھ فکس کریں گے. لیکن یہ بتائیں, لیڈرشپ تقریباً باہر بلّہ کوئی نہیں, یہ کے پی میں آپ کیا کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو پلان کہ آپ الیکشنز لڑیں کے پی میں, اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟
کاشف آپ حیران ہوں گے، میں 2-3 دن سے کیمپین کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں اکتوبر سے بیل پہ ہوں. مجھے فخر ہے کہ کے پی میں عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. کوئی ہمیں فیور نہیں چاہیے، ہمیں صرف پاکستان کے سسٹمز چلتے ہوئے نظر آنے چاہیے. عدالتیں دے رہی ہیں، شاید پولیس کو ہماری زیادہ یاد آ رہی ہے تو وہ سر آپ کے ساتھ محبت بہت ہے نا پولیس کو. جی آپ لوگوں سے محبت بڑی ہے پولیس کو، کیا کر رہے ہیں؟ بہت ملنے آ جاتے ہیں، اگر کہا جاتے ہیں چائے سے پلایا کریں. ہاں چائے پلاتے ہیں. میں نے تو انہیں بار بار کہا ہے، آئی جی صاحب کو بھی کہا ہے، پتہ نہیں کیوں انہوں نے میرا نمبر بلاک کر دیا. لیکن میں تو کہتا ہوں چائے پینے آئے. اس وقت سارے پاکستان نے آپ لوگوں کے نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں. جگڑا صاحب آپ بہت مشکل میں ہے. کاشف یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. عوام نے تو ہمارے نمبر بلاک نہیں کیے، وہ تو ہر حال میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے. لیکن جو آپ نے کہا، دیکھیں آپ کو کے پی کا رزلٹ تو امیز کرے گا. یہ کیمپین میں ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایون سمبلز میں آپ کہیں 1000 سمبلز ہیں. کل ہائی کورٹ نے میرا سمبل چینج کیا کیونکہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے مطابق سمبل نہیں دے رہا. ہمیں بتایا گیا کہ نئے الیکشن ایکٹ کے مطابق، جو ان ریٹن الیکشن ایکٹ ہے، پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے کینڈیڈیٹ کا ایک سمبل نہیں ہو سکتا. خیر وہ بدل دیا، میں نے ٹریفک لائٹ سمبل لے لیا. آج لوگوں کو وہ پتا تھا کہ سمبل کیا. اور آپ کی ٹریفک لائٹ سرخ ہے یا سبز ہے؟ فی الحال سرخ ہے. میں لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ یہاں حیات آباد اور پی کے 79 اور این اے 31 میں ووٹ دیں گے تو یہ ٹریفک لائٹ سبز ہو جائے گا، کیونکہ عوام کی طاقت کے سامنے آپ کو بھی پتا ہے کاشف، کوئی اور طاقت جو ہے وہ نہیں کھڑی ہو سکتی. لیکن یہ آپ کی جس طرح اب بلا گیا، میں جیسے کہا مشکلات کیا ہیں؟ آئی نو کہ آپ کے بہت سارے لوگوں کو اہل کر دیا گیا، گو کہ آر اوز نے ریجیکٹ کیا تھا بہت سے لوگوں کے نامینیشن پیپرز کو، لیکن تقریباً لیڈرشپ آ گئی ہے مقابلے میں ساری. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی مشکلات ہوں گی بلے کے بغیر آپ کو؟ کاشف ہوں گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں آرام سے کیمپین کرنے دیا جائے گا، لیکن جیسے میں نے کہا لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں. آئی ہوپ کہ الیکشن ڈے کلین ہو. میں تو 1993 سے الیکشنز دیکھ رہا ہوں. میں نے کبھی الیکشن کے دن پشاور میں کم از کم کوئی دھاندلی نہیں دیکھی. ہر قسم کے الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن میں نے کبھی الیکشن کے دن کوئی دھاندلی نہیں دیکھی. اس بار خدشہ یہ ہے کہ الیکشن کے دن تک تو ان سے پی ٹی آئی کنٹرول نہیں ہونی، کیونکہ عوام کی فورس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو الیکشن کے دن کو اگر کوئی غلط کام ہو تو پھر رسپانسبل یہ الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی ہوگی. باقی ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، 2 طریقے. یا نوٹیفیکیشن نکال دیں کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ماڈل ٹاؤن کی کانفرنس روم سے نہیں نکلنا. یا پھر جو ہے ڈبوں کے اندر والے سر کیوں نکلیں؟ ویسے جھگڑا صاحب آپ بھی اچھے بھلے شریف آدمی ہیں، مجھے بتائیں پنجاب میں مقابلہ کس سے ہے؟ اپنے آپ سے. وہ کیوں نکلیں باہر؟ آپ کو انشاءاللہ پنجاب بھی سرپرائز دے گا، لیکن پنجاب پولیس کو ایسٹ پنجاب پولیس کی طرح نہیں ایکٹ کرنا چاہیے کہ ایسٹ پنجاب پولیس جو ہے وہ امرتسر سے لاہور آ گئی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پنجاب بھی سرپرائز دے گا. چلے وہ الیکشن ظاہر ہے اس کا فیصلہ کریں گے. میرا تو ماننا ہے کہ آئی ہوپ الیکشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ڈے فیئر ہو. لیکن یہ بتائیں سر، آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے کے پی کو، آپ کی لارجلی آپ کی لیڈرشپ انٹیکٹ رہی ہے. پنجاب کا نقصان یہ ہے پنجاب کی لیڈرشپ ہی یا تو انڈر گراؤنڈ ہے. خیر انڈر گراؤنڈ تو آپ لوگ بھی سارے ہیں. ویسے آپ انڈر گراؤنڈ ہے اوور گراؤنڈ ہے آج کل؟ نہیں ابھی کوئی میں پہلے تو 50% اوور گراؤنڈ تھا، ابھی کوئی 75% اوور گراؤنڈ. باقی آپ کو پتہ ہے پولیس کی محبت اتنی ہے کہ آج کل آپ قانون کو اور پولیس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط تب بھی کرتے ہیں. باقی عاطف خان اور یہ شہرام وغیرہ یہ تو انڈر گراؤنڈ ہے نا سارے؟ کچھ لوگوں نے چونکہ بیل نہیں لی تو وہ اس لیے دیکھیں قانون تو ابھی بھی ابیوز ہو رہا ہے. آپ مثال
کے طور پہ لے لیں، زرتاج گل وزیر یہاں پہ آئیں تو 2500 کوئی پولیس والے ہائی کورٹ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں. کتنا شرمناک سین تھا. اور پھر جا کے سی سی پی او کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس کو اریسٹ کرنے نہیں آئے تھے. تو کیا کرنے آئے تھے ہائی کورٹ کے سامنے؟ یہ تو صرف پنجاب میں نے سنا تھا فلیگ مارچ کر رہے تھے. ایک چیز میں کہہ دوں کاشف، آن سیریس نوٹ، جو آپ نے کہا کہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، جو اصلی شرمناک چیز ہوگی لیکن انشاءاللہ وہ بھی ہم ہونے نہیں دیں گے، وہ یہ کہ جب ہم ٹیکنیکلی ایز انڈیپینڈنٹ سلیکٹ ہو جائیں گے، جو انہوں نے پھر تو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز چلے گا. اب جہاز چلے گا، پہلے بھی چلا تھا 2018 میں، آپ کو یاد ہے کہاں سے بندے اٹھا کے لے آیا تھا. مجھے لگتا ہے 2024 میں بھی جہانگیر ترین صاحب کا جہاز بڑے کرامات دکھائے گا. مجھے تو یہ یاد ہے کاشف، ویسے میرے تو 2018 میں 600 ووٹ جے یو آئی کے کالم میں ایکچولی کلیریکل ایرر ہوگا وہ لکھے گئے تھے. لیکن میرے خیال میں ہمیں ابھی ایک موقع آ گیا ہے ماضی کی طرف دیکھنے کے بجائے، اور یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جنریشنز کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہم سے جو ینگر جنریشنز ہے، یار بہت نہیں ہو گیا. اگر ہم یہی تبصرے کریں گے کہ الیکشن ایسے ہوں گے، جہاز چلے گا، کون سی پارٹی ان فیور ہے نہیں فیور، تو کیسے پاکستان آگے جائے گا؟ جو یہاں پہ ہو رہا ہے ویسے اس کی مثال ایسے ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہو اور آپ ریپبلکن پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر لیں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیس چل رہے ہیں. تو نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جیل میں ہے، پرائمریز وہ لڑ رہا ہے. امریکہ میں کسی اسٹیٹ میں پولیس ایسے نہیں ایکٹ کر رہی جیسے آیووا میں اس نے لینڈ سلائیڈ وکٹری لی ابھی کل، لینڈ سلائیڈ. اور نہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے دے رہی ہے. سپریم کورٹ کا احترام ہے، لیکن جو فیصلہ جو ہے وہ بیٹ کے سمبل پہ دیا گیا تو وہ میرے خیال میں تو معذرت کے ساتھ کسی ڈاکٹر. ویسے پشاور میں الیکشن ہوئے، آپ پشاور سے جھگڑا صاحب کو تھوڑی محنت بندہ خود بھی کر لیتا ہے نا جی. تھوڑے سے تو کام ٹھیک کر لیتے، کوئی بیلٹ پیپر ہی چھپوا لیتے، کوئی جگہ بتا دیتے کدھر ہوئے الیکشن انہیں. چلے آپ مجھے یہ بتا دیں کاشف، نہیں جگہ ہمارے پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں ہوئے. یہ سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اچھا ہے کہ وہ لائیو ٹی وی پہ چلی. آئی ہوپ، کل میں نے سنا تھا کہ وہ لائیو ٹی وی سپریم کورٹ کی بند ہو گئی. آئی تھنک چلنی چاہیے، کیونکہ کم از کم تاریخ تو دیکھ سکے گی نا کہ کس ٹائپ کا کیس لڑا تھا. الیکشن میں ضرور یہ کہہ دوں کہ پھر بھی سیاسی جماعت سے ٹکٹ لے لینا، گو کہ الیکشنز میں خامیاں بہت تھی تحریک انصاف کی، ٹکٹ نہیں لینا، انتخابی نشان نہیں لینا چاہیے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 17 جو گارنٹی کرتے ہیں عوام کو. 14 لوگ کمپلیننٹ تھے لیکن کروڑوں کو آپ نے ڈس انفرنچائز کر دیا ہے. سو اگر آپ وہ پلڑے میں ڈالیں تو اس کا اٹ ہیز اے ویری لاپ سائڈڈ ویو. بٹ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی اگر کرنا تو ٹیکنیکلٹی تو آپ نے ان کو دے دی. میں آئی واز جب جس دن الیکشن ہوئے مجھے یاد ہے اس دن بھی میں نے علی ظفر صاحب سے کہا تھا، میں کہا وہ تلوار لے کر الیکشن کمیشن کھڑا ہے، وہ آپ کا سر کاٹنا، گردن کاٹنا چاہتا ہے. آپ کیوں نہیں سم سیمبلنس آف اے فیئر الیکشن کرا دیتے تاکہ وہ کر لیں. لیکن آخر میں مجھے بتائیں کون سی کمزور آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ مشکل کس جگہ آئے گی آپ کو آنے والے الیکشن؟ مشکل الیکشن کے بعد آئے گی جب ریزلٹ آ جائے گا. اور جو اچھا میرا خیال تھا کہ آپ کہیں گے 5 بجے کے بعد مشکل شروع ہو سکتی ہے اور پھر ریزلٹ آنے کے بعد بھی مشکل ہوگی. میرے خیال میں مشکل ریزلٹ تک نہیں ہوگی، انشاءاللہ عوام اپنا کام کر ڈالیں گے. لیکن اس کے بعد اگر وننگ کینڈیڈیٹس کو دھمکیاں اور انسینٹیوز دیے جائیں کہ وہ خٹک صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا آئی پی پی کے ساتھ یا نون کے ساتھ ملیں، تو آپ مجھے بتا دیں کاشف کہ اس سے جمہوریت یا آئین یا پاکستان کے نظام یا پولیٹیکل سٹیبلٹی یا اکانومی کو کیا فرق پڑے گا. لیکن یہ عوام اس بار نہیں مانیں گے. اینڈ آئی ہوپ جو آج ہوا، جو ایران نے کیا، جس کی مذمت کرتے ہیں اور جس میں ہم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، وی ہیو نو ادر آپشن. لیکن آئی تھنک اٹ از سگنل آفٹر سگنل از کمنگ کہ ہمیں یہ پولیٹیکل والیٹیلٹی چھوڑ دینی چاہیے اور جو ملک کے بیشتر مسئلے ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. I hope everybody learns the lesson. I sincerely believe کہ آپ لوگوں نے بھی سبق سیکھا ہو، کیونکہ جو 2018 میں یہی کچھ ہو رہا تھا، کم سکیل پر تھا. جہاز جیسے میں نے کہا، آپ بھی جانتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا
फर्राटे भरता पूरे पंजाब में घूम फिर रहा था, बंदे उठा रहा था, वो तहरीक इंसाफ के उनके गलों में वो झंडे डाले जाते थे. सो ये हुआ. मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को नून लीग की तरफ से बड़ी अच्छी ऑफर्स की गई थी कि वो उनको ज्वाइन करे, बट इट डिडंट हैपन. बट व्हाट यू सेइंग, आई होप एवरीबडी लर्न्स देयर लेसन. उसके लिए फिर सारों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा कि आइंदा सब इंसान बन जाए और कोई रोला ना पड़े. दैट्स व्हाट आई थिंक एवरीबडी शुड लुक एट. 10 सेकंड है आपके पास. जगड़ा साहब, आप लोग आइंदा तो गेमों का हिस्सा नहीं बनेंगे. सब इंसान बन जाए तो पाकिस्तान वाकई तरक्की कर देगा. 10 सेकंड में तो मैं यही कह सकता हूं. अभी इंसान बनाने का एक प्रोसेस शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं 2 फैक्ट्रियां लगा ले पाकिस्तान में इंसान बनाने की. लेकिन आई होप वी हैव लर्नड आवर लेसन्स कि ये जो गेमें हैं ये आइंदा ना कोई खेले.